बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम बहारा को एंजॉय कर रहे होंगे। स्प्रिंग सीज़न इज़ हेयर और मौसम बहारा बड़ा मशहूर है शादी के सीजन्स के लिए। और एज यू कैन सी ऑन माई राइट ये आप देख सकते हैं फूल, और ऑन माई लेफ्ट कैक्टस प्लांट देख सकते हैं। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट डू दिस शो इन अ वे कि हमें ज़रा फीलिंग आए कि शादी की बात होने लगी और नौजवानों का फेवरेट टॉपिक है शादी, अर्ली मैरिज। तो चूँकि मौसम बहारा भी है और फूलों का भी सीज़न है और आजकल फूल दिए भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बड़ा ये फूल दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे। सो आई इन्वाइटेड टू गेस्ट इन टुडेज शो, और मेरे साथ जो हस्तियां हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। एक जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह, ही इज़ अ यंग बॉय of 20 year alhamdulillah, or he is married. It's very rare in our society to get married at such an early age, but he has come on my show alhamdulillah. He accepted. मैंने इन्हें कहा कि क्या आप आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सबके साथ, तो he agreed. So his name is Amin and he has done his A level, or now mashallah he has applied in Medina University. He got selected in the faculty of Dawa. तो ये सितंबर में इंशाल्लाह जाएंगे, इनके लिए बहुत सी दुआ भी करें। और व्हाट अ ब्लेसेड बॉय ही इज़ के इस एज में माशाल्लाह ही प्रायोरिटाइज्ड कि मुझे दीन पढ़ना है, और इनके पेरेंट्स ने इनसे एग्री किया, इनके पेरेंट्स ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया आज के दौर में। इट्स एक्सीलेंट। तो दैट इज़ ऑल द दुआस फॉर हिम। दूसरी जो हस्ती मेरे साथ आज हैं, हमारे बहुत पुराने मेंबर रबीउल्लाह खान, और यू मे नो हिम ऑब्वियसली, एंड ही इज़ आवर वॉलंटियर्स हेड इन लाहौर, और माशाल्लाह ये इवेंट्स मैनेजमेंट में बहुत अरसे से हमारे साथ हैं, और ही इज़ द मैन बिहाइंड स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव देम एज गेस्ट। और आज का जो शो है, देखें चूँकि शादी पे बात होगी, बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें बड़ी सीरियस डिस्कशन होती है, बट आज की डिस्कशन बड़ी मज़े की होगी। मैं इन दोनों के सामने कुछ मीम्स रखूँगा, और वो मीम्स जो शादी की मीम्स बनती हैं, और फिर मैं इनसे पूछूंगा कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दीज मीम्स। सो आई हैव सच मीम्स ओपन। और चले पहली मीम से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगा, और आई विल अप्रिशिएट अगर आप बड़े रेलेवेंट सवाल पूछें आज के टॉपिक। आज का टॉपिक है अर्ली मैरिज के व्हाट डज इस्लाम से अबाउट इट, इज इट रियली प्रैक्टिकल, क्या अर्ली मैरिज इज द सोल्यूशन टू फाइट फितना, एंड थिंग्स लाइक दैट। और शादी कैसे होनी चाहिए, क्या किसी से मोहब्बत की जा सकती है, वगैरह वगैरह। सो लेट मी थ्रो दिस फर्स्ट मीम एट बोथ ऑफ यू, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पे कमेंट करें। सो द फर्स्ट मीम इज, शादी की बात हो तो अभी छोटा है। यानी जब पेरेंट्स को कहो ना शादी करनी है, तो पेरेंट्स कहते हैं लो अभी इसकी उम्र देखो, अभी तो ये बहुत छोटा है। लेकिन आटे की बोरी उठाकर लाना हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि जवान बंदा है भाई, ले आएगा। So what do you think about this first meme? क्या ऐसा ही होता है रबी हमारे मुआशरे में कि शादी की बात करें तो कहते हैं अभी तो ये बड़ा इमेच्योर है, अभी तो बड़ा छोटा है, लेकिन चीजें मंगवानी हो, सामान उठवाना हो, आटे की बोरी लेकर आनी हो, ये मीम कह रही है तो कहते हैं तो बड़ा जवान बंदा है, घबरू जवान है। बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि अगर आपको लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ कि आपको कोई चीज करनी है, लाइक अगर आप अपनी डिमांड पेश करते हो कि आपको शादी करनी है, तो नॉर्मली यही आपको आंसर आता है कि अभी वक्त नहीं आया या अभी आप छोटे हो। लेकिन नॉर्मली जब पेरेंट्स ने आपको कोई काम कहना है तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप करो, बिकॉज दे वांट टू मोटिवेट यू कि आप कोई काम कर लो। लेकिन जब अभी तो आप कोका कोला के मैनेजर बनेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली 3 फिगर सैलरी होगी, उसके बाद प्रमोशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा घर बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, फिर हम कुछ शादी का सोचेंगे। I mean, what do you think about this meme? I agree with that. I think generally, I think that's how it is generally. Like, for example, I'll give you an example, although this is not on the topic of marriage. Okay. But for example, let's say when I was younger, I'd ask my parents, to stay up late at night. Okay. They'd be like, no, Amin, you're a bit young, you can't stay up that late at night. Right. But when I had to go downstairs, I was afraid to go downstairs because it's dark and that. They're like, come on, you're older now, you're a big boy, go downstairs. You're a man. Yeah. So I think generally, it is a bit like that. Common Yeah, notion it's कि common. अभी शादी की उम्र नहीं आई, वो मेच्योरिटी नहीं आई। वैसे what do you think, अमीन, के क्या शादी की कोई खास एज according to you मेच्योरिटी के साथ शादी का ताल्लुक है, being a married person माशाल्लाह now? Again, I do think you should and you have to, kind of be mature to make such a huge decision like this, because, this isn't just a trial basis. This isn't just a temporary thing. This is marriage we're talking about, Right.
It's gonna last. What do you think? Maturity से क्या मुराद है? Parents कहते हैं mature नहीं अभी, इसकी शादी हम कैसे करें, तो बच्चा है. I think maturity से मुराद है कि like you need to be responsible. Like अगर आप अपने घर का जो है, आप अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते. Like parents आपको कहते हैं अब ये चीज लें, तो आप भूल जाते हैं. Like अगर आपका अपना रूम है या आपकी कबर्ड है, वही फिक्स नहीं आप कर सकते, तो आप पेरेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पूरा का पूरा इंसान आपको उसकी जिम्मेदारी सौंप दें. सो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है. तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप केयर करने वाले बन जाए, रिस्पॉन्सिबल बन जाए, जिम्मेदारी उठाने वाले बन जाए. तो आई थिंक मैच्योरिटी ये जो डेफिनेशन है जिम्मेदारी उठाने वाली, तो if you look at yourself, although it's a bit of a personal question, do you think you were responsible enough before getting married? When it comes to, I would say, जो main चीजें हैं, you know, being responsible in some of those stuff, alhamdulillah, yes, I was. I'm just going to tell you a little joke right now. Before marriage, you know, when it comes to house chores and stuff, right? So I'd forget to do my chores. Always I'd forget to do my chores. Right. So, you know, my dad would come up, कहते हैं मीन 20 साल हो गया शादी करनी है, अभी तक chores नहीं कर सकते. So, but yeah, responsibility is a huge thing. Because you know, बाद में एक बंदा आपके साथ अटैच होगा, उसको भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, तो responsibility is a must, absolute. अच्छा, इसी से related अगली मीम मैं आप लोगों को सुनाता हूँ. वालदा अपनी बेटी को कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं लड़कों की, और लिखा हुआ है कि ये लड़का देखो बेटा कैसा है. तो बेटी ने कहा कि मुझे नहीं देखना, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए. अच्छा, ये भी एक हमने डिस्कस करना है कि अपने लिए कोई ढूंढ भी सकता है कि नहीं ढूंढ सकता. अच्छा, वालदा ने कहा कि बेटा आपको सामने रखा सामान तो मिलता नहीं है, आपको लड़का क्या खाक मिलेगा. तो ये इसमें दो पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगा. पहला पॉइंट ये है कि क्या लड़की लड़का ढूंढ सकती है या लड़का लड़की ढूंढ सकता है खुद से? क्या इस एज ग्रुप में 17-18 साल में 16 साल में इतनी समझ होती है? डू यू थिंक कि यू कैन चूज समवन एंड यू कैन थिंक कि ये मेरे फैमिली में भी एडजस्ट होगा, मेरे साथ चलेगा? बिकॉज शादी एक बंधन है. शादी इज नॉट बिटवीन टू पीपल इन आवर सोसाइटी, स्पेशली इट इज बिटवीन टू फैमिलीज. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम कि क्या देख सकते हैं, खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, या पेरेंट्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए? I think obviously खुद भी देख सकते हैं, लेकिन your parents know you the best, and obviously they want what's best for you. Ultimately, you know, we might be seeing a smaller picture ke bas I like her, they see the whole big picture. So they're looking at everything. I think again parents know the best. I would rely on them. Excellent. बहुत मैच्योर बात की. वाकई आप माशाल्लाह रिस्पांसिबल और शादी के बाद ज्यादा हो गए, हिकमत की बातें करने लगे. आई थिंक आप हकीम बन जाए शादी के बाद. तो इन्होंने कितनी जबरदस्त बात की कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर. यू मे हैव द पिक्चर बट दे हैव द बिगर पिक्चर. लेकिन अगेन मैं आपकी तरफ आऊंगा कि शादी के लिए क्या हम खुद से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं? और सिलेक्ट करने से क्या मुराद है? मेरा एक दोस्त था, वो ये कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों पे बैठता हूँ लड़कियां सिलेक्ट करने के लिए. तो क्या ये सिलेक्ट करना कि जो भी गुजरा यू आर चेकिंग आउट एंड यू नो गिविंग दिस एक्सक्यूज कि मैं तो शादी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ? एक्चुअली आप वाली अगर आप जिस तरह आपने अपने दोस्त की एग्जांपल दी है, तो वो सिलेक्शन तो पार्ट टाइम सिलेक्शन है, यू नो. बट दिस सिलेक्शन इज फॉर द हेयर आफ्टर एक्चुअली. बट यू रियली थिंक कि ये जो स्पाउस है ये मुझे दोनों दुनिया में कामयाब करेगा, एंड शी इज अ टिकट टू जन्नत टू मी. सो इफ यू रियली थिंक, और आप फिर अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, यू शुड इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल, और पेरेंट्स डिसीजन करें. यू डू इस्तिखारा, यू नीड टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज वेल, एंड यू नीड टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल. बिकॉज जिस तरह अमीन ने कहा है कि जो पेरेंट्स आपको, दे नो यू कि आप क्या कर सकते हो, किस हद तक आप सब्र कर सकते हो, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, एंड द पर्सन इज कमिंग टू योर फैमिली, इज इट फिट इन और नॉट. तो मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें. लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन था, यू कैन सेलेक्ट फॉर यू, बट देयर इज अ क्राइटेरिया इन इस्लाम. अगर उस क्राइटेरिया पे कोई उतर रहा है, then definitely you should go for that person. अच्छा अमीन, अगर कोई किसी को पसंद करता हो, पेरेंट्स को कैसे बताएं? Let's know it from you. Okay, how will you convince? You know, आप तो माशाल्लाह अब शादी हो चुकी है, लेकिन what advice you will give to youngsters कि अगर आपको कोई पसंद है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं? Obviously if you do want to approach your parents, do approach them, you know, with a mature approach. You know, you can't be silly and be like, oh, I like you, I just want to get married. There's a lot of aspects when it comes to being married. You need to not just think about one thing, 100 different things. So again, a discussion with your parents is the best thing, because they'll tell you what's right. They'll tell you, as I said before, the bigger picture. So, you know, the more you communicate with them, you know, that's how you take चलिए things थोड़ा forward. सेंटेंसेस बताएं, क्या सेंटेंसेस कोट करें? थोड़ा सा अगर आप उर्दू भी बोलें, क्योंकि हमारी ऑडियंस रिक्वेस्ट कर रही है कि थोड़ा सा
Urdish, you know, Yeah, Urdu Urdish, plus yeah, English, the mixed language. mixed language. कोई sentences, how should a person approach कि अम्मी मुझे कोई पसंद आ गया, या क्या sentence कैसे start करें? Big silence. It's gonna take me a little bit of time to think Oh, that yeah. right now. Ravi bhai, you tell me. रवि भाई तब तक वो सोचते हैं, चले आप Yeah, बताएं you कि go. हाउ शुड अ पर्सन अप्रोच पेरेंट्स के उसे को पसंद आ गया. मुझे बहुत से यंगस्टर्स कहते हैं जी मुझे ये पसंद आ गई, वो पसंद आ गई, एकेडमी में को पसंद आ गया, कॉलेज में को पसंद आ गया, अब मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूं? इफ यू टॉक अबाउट माय केस, मैंने अपने पेरेंट्स से कभी छुपाया नहीं है अच्छा. कि मुझे अगर कोई पसंद आया तो. अच्छा. ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कितना आपको मतलब पसंद आया? जितना भी पसंद आया, चले जितना भी पसंद आया, बट आई नेवर हाइड फ्रॉम माय मदर स्पेशली कि अगर मुझे कोई पसंद आया, लाइक से हर के भाई ये है, क्योंकि आई वाज सो सीरियस अबाउट माय मैरिज, बिकॉज मुझे था, बिकॉज एवरीवन नोस हिज कि वो उसको किस तरह है. बिकॉज जब मैंने इस्लाम पढ़ा और जब मुझे अंदर पता चला कि ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं, लाइक आई नो माई लिमिट्स, तो आई कांट क्रॉस माई लिमिट्स, और इस लिमिट्स को मैं क्रॉस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि मुझे एक एग्रीमेंट में आना है, मुझे एक जिम्मेदारी वाला एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट में आऊँगा तब ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. अदरवाइज अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज़ हो जाएंगे मेरे से. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मुझे किसी ना किसी तरीके से तो कन्विंस करना पड़ेगा. ठीक है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जान लेते हैं कि आप अगर मैच्योर हो चुके हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें. ठीक है, और पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं. नॉर्मली आजकल के बच्चे हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनके लिए एक जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन वो हेयर आफ्टर वाली नहीं होती, वो बताते भी नहीं है. पहली बात सिली वे, जैसे सिली वे, अगर पसंद आ गया, लाइक दे वुड से कि यार शी इज माय फ्रेंड और समथिंग लाइक दिस, दे वुड नॉट से कि यार आई वांट टू मैरी हर, शी इज माय लाइफ. लेकिन क्या पता वो इसलिए ऐसा नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है पेरेंट्स ने आगे से कहना है कि शक्ल देखी है, ये भी हो सकता है, है, या उम्र देखी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. उनका अगर कोई उनको बैकलैश आ जाए उसके भी वो हेजिटेट करते हैं, उनको शायद वो डीमोटिवेट ना हो जाए, इसमें डर भी होता है. लेकिन आई रियली फील के पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना, हजरत मूसा की दुआ पढ़े, बिकॉज आई यूज्ड टू से सो मच लाइक बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह एंड हजरत मूसा की दुआ, बिकॉज व्हेनेवर यूज्ड टू टॉक विद मूसा की दुआ के रब्बी इश्रह ली, अच्छा ये वाली रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये भी सुना है कि शादी हो जाती है ये भी, और लाइक रब्बी इश्रह ली सदरी वाली, बिकॉज व्हेन यू नीड टू कन्विंस, बिकॉज हजरत मूसा वेंट टू फिरौन, तो पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना. तो आप उनसे ये बात करें, लेकिन पूरी बात करें, शेयर जरूर करें. नॉर्मली हम शेयर नहीं करते, हिडन फैक्ट होता है, अगर हिडन पता भी चले तो पेरेंट ट्रस्ट नहीं करते. एंड यू बेटर हैव गुड आर्गुमेंट्स. यस क्योंकि पेरेंट्स आर गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. यस, और देखें आपके इंटरव्यू पेरेंट्स पहले ही कर लेते हैं. जब आपका बिगर पिक्चर, या बिकॉज जब आपका फाइनल इंटरव्यू होना है, वो उसमें आप रह ना जाए, तो आप पेरेंट्स ही आर्गुमेंट करें, आपका फादर आपसे क्वेश्चन करेंगे, मदर आपसे क्वेश्चन करेंगी, आपके सिबलिंग्स भी कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ प्रिपरेशन. जब आपका लड़की वालों से इंटरेक्शन होना है, जब उनके फादर आपसे कोई इंटरव्यू करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रेप. बिल्कुल सही. एक मुझे वो याद आ गया, एक फनी क्लिप था. बाबा अली एक कॉमेडियन है, मुस्लिम कॉमेडियन, उन्होंने बनाया एक फनी क्लिप के वो अपने अब्बू के पास गए और अपने अब्बू से पूछा, वीडियो है पूरी फनी वीडियो, और वो अपने अब्बू को कहा कि बाबा कैन आई लाइक सम गर्ल, कैन आई प्रपोज सम गर्ल. तो बाबा ने कहा कि यस श्योर, एज लॉन्ग एज शी लिव्स इन दिस हाउस, एज लॉन्ग एज शी इज दिस फीट टॉल, एज लॉन्ग एज शी इज फ्रॉम आवर फैमिली, एज लॉन्ग एज शी इज ऑफ दिस कास्ट. यानी सारी कंडीशन रख के कहा नाउ यू कैन चूज whomever you want. तो ये भी हमारी सोसाइटी में होता है कि यस वो दे तो देते हैं चॉइस, लेकिन जाहिर है कि फिर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन, कास्ट ही होनी चाहिए, हमारे फैमिली के मुताबिक होनी चाहिए. ऑल्दो ये देखने में कोई हर्ज नहीं है, वील कम टू दिस डिस्कशन कि ये चीजें भी देखनी चाहिए. एंड एज यू सेड, आई एम अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर, स्पेशली एट सच अ यंग एज. यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत सी चीजें मिस कर रहे होते हैं, किसी से दिल लग जाता है. देन आवर यूथ डजंट नो द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्फैटुएशन एंड लव. इन्फैटुएशन इज समथिंग टेम्पररी, कुछ देर के लिए होती है, और हमारी यूथ को तो हर साल सच्चा प्यार होता है. यूनिवर्सिटीज में मतलब एक साल हुआ, उस ब्रेकअप हुआ, फिर अगले साल फिर सच्चा प्यार हो गया. तो ये सच्चा प्यार भी बड़ी एक मिस्ट्री है कि व्हाट इज सच्चा प्यार. डू यू थिंक सच्चा प्यार बिफोर मैरिज इज पॉसिबल? I don't really think so, because I believe that once the nikah is done, that's when Allah subhanahu wa ta'ala वो सच्चा प्यार आपके दिल में रख देते हैं. अल्लाह दिल में रखता है, आपके मवद्दा व रहमा. He puts the love between you two after the nikah is done. That's what I think. Amazing. और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट था मीम का, वो ये था कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी बंदा. तो मेरी यूथ से ही रिक्वेस्ट है कि देखें,
تھوڑا سا نا رسپانسبلٹی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت گندا ٹرینڈ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبل ہے, یہ نشے میں لگ گیا ہے, یہ پاگل ہو رہا ہے, اس کی شادی کر دو. یعنی عورت آ کے اسے ٹھیک کر دے گی. وہ ٹھیک کیا بیچاری کرے گی, وہ خود پھنس جاتی ہے. وہ ایکچولی اپنا برڈن اس پہ ڈال رہے ہیں, برڈن اس پہ ڈال رہے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. دیکھیں کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اتنا خراب نہیں ہے, تھوڑا سا رسپانسبل ہے, شادی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں تو تھوڑا رسپانسبل ہو جاتا ہے. بٹ ڈونٹ ٹیک دس رسک یار, آپ کسی کی بچی کو اس لیے لے کر آنے گے ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا, یہ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے. بٹ پہلے سے اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ رسپانسبل ہے, ایٹ لیسٹ وہ اپنے کام تو کر سکتا ہے نا. جیسے آپ نے کہا میں اپنے کام کرتا تھا. ایک اور مجھے یہاں سے بات یاد آئی کہ آپ دونوں سے سوال میں کروں گا کہ شادی سنا ہے کہ رزق بڑھاتی ہے, اور میرے پاس بہت سی مثالیں, میرے 3 دوست کی میرے پاس مثالیں ہیں کہ ان کی جاب نہیں لگ رہی تھی, ان کی شادی, ان کی جابز لگ گئی. اور ایک کی مثال ہے کہ اس کی شادی ہوئی اور اس کی جاب میں اس کو ترقی ملی. So have you experienced such a similar thing? Yes, alhamdulillah. I have. I remember, I was just working a normal job, work from home before marriage. Alhamdulillah, families met, date pakki ho gayi thi, ye wo. To alhamdulillah, shaadi se 2 hafte pehle, I got promoted at work, alhamdulillah. MashaAllah, amazing. Yeah, alhamdulillah. So that, shaadi. You experienced it yourself? Yep, I literally experienced it myself, alhamdulillah. Abhi, what do you think about this? Exactly. When I was like, جب میری شادی ہوئی تو I was earning like جو بھی اماؤنٹ میں کما رہا تھا, لیکن آج میں 5 گنا زیادہ کما رہا ہوں الحمدللہ. شادی کے بعد 5 گنا زیادہ, ماشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے نا, اللہ نے کہا کہ ان کو ہم غنی کریں گے. سورہ نور کی آیت ہے, exactly. یہ اس سے نہ ڈریں, ہم ان کو غنی کریں گے. اور وہ بھی ایک حدیث آتی ہے نا کہ 3 لوگوں کی اسپیشلی اللہ مدد کرتا ہے, پرسنل ہیلپ کرتے ہیں. یہ ذرا حدیث اینڈ یو نو وٹ, اللہ علی بھائی, جب میری I was willing to get married because obviously I was not earning much. کیونکہ اوبویسلی جب ہم کسی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بیٹی دیں تو دے سی دس فائنینشیل ٹرم از اے ویری امپورٹنٹ ایکچولی. سو آئی یوز ٹو پرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یا اللہ, یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور آپ پرسنل, مجھے آپ کی پرسنل مدد چاہیے, مجھے لوگوں کی مدد نہیں چاہیے. آئی وانٹ یو ان دس افیئر, ان دس میٹر. سو میں اس کا ریفرنس دیتا تھا دعا میں, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیلپ می. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں لنک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کی بات کی. نارملی آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے. آئی تھنک کہ شادی کے بعد جس طرح پروفیسر نے کہا کہ انسان کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو آدھا بچے اس سے اللہ سے ڈرو, اس کے لیے اللہ سے ڈرو. جب آپ اس سے آدھے والے سے اللہ سے ڈر رہے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں تقوی اختیار کرو, آئی ول گیو یو اینڈ یو کانٹ ایون امیجن. تو پھر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اٹ از اباؤٹ تقوی, اٹ از ناٹ اباؤٹ شادی ہوئی تو آپ کا رزق پھٹ گیا. اٹ از اباؤٹ تقوی. دیکھیں یہ میں آڈینس کو بتاتا چلوں, یہ صرف اسکرپٹڈ باتیں نہیں ہو رہی ہیں, یہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پرسنلی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. اس کا کاؤنٹر بھی ہے, مجھے پتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے شادی کی میری تو جاب چلی گئی, کوئی کہے گا جی میں نے شادی کی میری تو زندگی میں وہ ترقی رک گئی. تو یہ ایکسیپشنز ہیں, اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے. جنرلی ہمارا اس پر ایمان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے, قرآن کی آیت ہے میں غنی کروں گا. بھائی توکل کر کے کریں نا, اس وعدے پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے شادی کریں, اور پھر دیکھیں اس کی کتنی برکات ہوں گی. اور یہ 2 لوگ نہیں ہیں, یہ کتنی کیس سٹڈیز ہیں کہ جنہوں نے شادی کی, نکاح میں آئے, کیونکہ نکاح کے بعد بندہ حلال میں آ جاتا ہے, نکاح میں آنے کے بعد بندہ ایک فورٹریس میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فورٹریس کہا ہے نکاح کو, قلعہ کہا ہے, یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. فورٹریس کا کام ہی پروٹیکشن ہوتی ہے, right? So it protects one from a lot of fitnas. It helps you lower your gaze, it helps you stay committed. اگر آپ اچھے خاندان سے ہیں then پھر بات کرو, and it helps you be safe from pornography, from the filth of pornography and all such fitna. Yes, it is a very 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 practical method to complete half your iman. اچھا نیکسٹ جو میم ہے میرے سامنے, یہ بڑی کنٹروورشل میم ہے جی. لڑکا ہاتھ میں روز پکڑ کے آیا ہے اور اس نے لڑکی کو کہا ہے کہ ول یو میری می. اگین یہ وہ جو آج کل یونیورسٹی میں چل رہا ہے, اس میں ہم آئیں گے ابھی. اور لڑکی نے آگے سے کہا ہے آئی لائک یو بٹ ... اور پھر لڑکے نے کریڈٹ کارڈ نکالا ہے کہ ول یو میری می, تو لڑکی فوراً مان گئی کہ یس آئی ول میری یو. ویری آئرونک. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, کیونکہ پہلی تو بات لڑکی کو یوں پھول دینا جا کے, بھائی اگر آپ اتنے ہی مرد کے بچے اس کے والد کو پھول دو جا کے, لڑکی کے والد کو پھول پریزنٹ کرو, لڑکی کو کیوں آپ کر رہے ہو, لڑکے کے والد سے جا کے جو ہے وہ اس کا ہاتھ مانگو. لیکن اینی وے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس میم, بڑی مشہور میم ہوئی, کریڈٹ کارڈ نکالا تو فوراً مان گئی. تو یہ بھی ایک المیہ اور آئرونک ہے کہ مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
جیسے جہیز کی ایک مہم چلی تھی, اینٹی جہیز کیمپین, تو اس کے جواب میں لڑکوں نے ایک مہم چلائی کہ لڑکیاں بھی تو پھر کریڈٹ کارڈ دیکھتی ہیں اور 6 فگرز دیکھتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ایسا گولڈ ڈگر جو ایک ٹرم ہے ویسٹ میں زیادہ کامن ہے؟ Unfortunately, یہ سچ ہے. It's true. It's prevalent. You know, they look at, you know, how much money, what you're going to give me, کیا دو گے شادی کے بعد, stuff like that. Unfortunately, میرے پاس ایک لڑکا آیا تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا, وہ رونے لگ گیا, کہتا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ بریک اپ ہو گیا میرا. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, بریک اپ ہوتے رہتے ہیں. میں نے بھی تھوڑا مذاق کیا اس کے ساتھ, میں نے کہا کہ انشاءاللہ تمہاری شادی کرائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سیٹ کہ دکھ بریک اپ کا نہیں ہے, دکھ اس چیز کا ہے کہ میرا لاکھوں روپیہ لگ گیا. کبھی میں یہ گفٹ لا کے دیتا تھا, کبھی میں جو ہے وہ شاپنگ کرا کے لاتا تھا, کبھی میں کیفے سے کھانا کھلاتا تھا, اسٹیک کھلاتا تھا. تو بہرحال اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم ڈیگریڈنگ آور وومن. ماشاءاللہ ہماری جتنی پاکیزہ اور جتنی حیادار ابھی تک ہماری سوسائٹی کی عورت ہے, یہ میرا چیلنج ہے, وہ کسی سوسائٹی کی عورت نہیں. یس, مسلم معاشروں کی اوور آل بات کر رہا ہوں. پاکیزہ اور حیا سے یہ مراد ہے کہ مطلب ریلیٹیولی پاکیزہ اور حیا. یس, باقی کلچرز میں بھی ہو سکتی ہیں, ہم کسی پہ خدا نہ خواستہ وہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ریلیٹیولی پاکیزہ اور حیا والی عورت ابھی تک بھی ہماری ہے. بٹ دس از آئرونک ایز ویل, دس ڈز ایگزسٹ, اور لڑکے جیسے ہمارے پاس آتے ہیں اور روتے ہیں. آئی تھنک کہ جس طرح میں اب شادی کے بعد بھی جسٹ کمپلیٹڈ میں ایم فل, اور میں نے شادی کے دوران ہی ابھی میں اسٹوڈنٹس میں رہا ہوں ایکچولی, تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ ٹو سائڈیڈ ہے. لائک بوائز بھی صرف بیوٹی دیکھتے ہیں, دے جسٹ وانٹ بیوٹی, دیٹس اٹ. کرائٹیریا کیا ہے؟ ویری ویلڈ. بیکاز آپ کے بھی دوست ہوں گے ان میرڈ, ابھی میرے بھی کافی دوست ان میرڈ ہیں. وٹ ایور سے لائک کیسی چاہیے, بیوٹیفل. Like they don't have any criteria. جیسے عبدالرحیم گرین ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, میگن فاکس ان حجاب چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ دونوں سائڈوں پہ ہے. اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ پیرنٹس کی بات کر لیں, اگر آپ لڑکے والے ہیں لڑکی والے ہیں, تو لڑکی والے دے آر لوکنگ فار دس, بٹ لڑکے والے دے آر لوکنگ فار دا بیوٹی. دیٹس اٹ, بیکاز ان کا وہ کرائٹیریا نہیں ہے نا. کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے, کرائٹیریا اسلام کے مطابق نہیں ہے. کرائٹیریا یہ کہ پیپل وڈ بی واچنگ اوور بہو, how would she will be looking, وہ پریشر ہے. لڑکے کا پریشر یہ ہے لڑکی والوں کا کہ پوچھیں گے کہ کتنا کماتا ہے, سیٹ ہے, سیٹلڈ ہے, کتنا پڑھا. کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے جو اسلامک کرائٹیریا. اس کی وجہ سے لیٹ میرجز ہیں, اس کی وجہ سے لڑکے کہتے ہیں ہمیں اتنا کمانا پڑے گا. لڑکیاں جو ہیں وہ اپنا لائک جیمز آر آن, دے آر ڈوئنگ سو مچ ٹو لوز دیئر ویٹ, لائک وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ٹو میک دیم سیلف بیوٹیفل. وہ اپنا لائک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جیسا بنایا اس کو چینج بھی کرنا چاہتی ہے. اس حد تک بھی انسان جاتا ہے جسٹ ٹو دیٹ کرائٹیریا. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ Yes, one thing, this is I would say you know very important کہ اگر لڑکی religious, God fearing, سارا کچھ, تو everything else becomes a lot easier. For example, جیسے ربی بھائی نے پیسوں کی بات کی ہے, looks کی بات کی ہے, یہ وہ, if you put Islam first, تو the rest of the things just fall into the puzzle. سارا کچھ آسان بنا دیتا ہے. So you know, a God fearing woman and man, obviously religious, stuck to the deen, everything else and inshallah will become easier. So proud, mashallah. کتنے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ینگسٹر کے منہ سے باتیں سن رہے ہیں. ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ بارک اللہ, اللہ انہیں برکت دیں, ایمان دیں. سو ایک اور میم چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرج طے ہو گئی دو لڑکے لڑکی کی, لیکن اچانک سے لکھا ہوا ہے نیچے لی پنڈت, کہ پنڈت کہتا ہے اچانک سے کہ شادی جو ہے وہ اگلے سال ہوگی کیونکہ آپ کا اس سال کا مہورت نہیں نکلا. تو یہ جو مہورت کا کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کا ٹائم نہیں ہے ابھی شادی ہونے کا, تو یہ یہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ استخارہ کراتے ہیں شادی کا, اور پھر وہ پیر صاحب یا جو بھی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا استخارہ نہیں آیا, آپ کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا, یا آپ کا استخارہ اس مہینے کا نہیں آیا, یا آپ کا جو ہے نا استخارہ پورے سال کا ہی نہیں آیا, تو آپ جو ہے نا وہ اگلے سال کرو یا اس ڈیٹ کو کرو. واٹ از دس؟ کیا مطلب شریعت میں اس کی کوئی چیز ملتی ہے, دلیل ملتی ہے کہ شادی کی ایک خاص ڈیٹ ہوتی ہے, شادی کا ایک خاص منتھ ہوتا ہے, اور مہورت ٹائپ چیز, یعنی جس طرح وہ مہورت نکلواتے ہیں یہاں پہ استخارہ نکلوایا جاتا ہے, اور پیر صاحب جو کہہ دیں اسی پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ می پرسنلی میں تو نہیں اگری کرتا ہوں کہ there should be a fixed day according to someone else, یہ وہ. لیکن جب آپ نے استخارہ کی بات کی ہے, استخارہ obviously is very important. لیکن personal of course personal استخارہ, you know, one on one, you and Allah have a conversation, you know, do your استخارہ and then make a decision. So استخارہ is آپ نے کیا تھا استخارہ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. الحمدللہ. کتنا کرتے رہے تھے آپ استخارہ؟
Usually, I would do it a lot. Like on emotional nights, I would do it a lot more. Allahu Akbar. Emotional nights. What Yeah, what are when your emotional taqwa is nights? high, when your deen is high, Allahu mashallah. go for istikhara. But yeah, alhamdulillah, istikhara. کہتے ہیں کہ استخارہ کا جواب بھی آتا ہے کہ وہ خواب میں کچھ نظر آتا ہے. Is it true? آپ کو استخارہ کا سائن کیا تھا؟ آپ کے لیے استخارہ کا سائن؟ Well, a sign is not necessary, you know. If you've done istikhara and everything's going smooth, that's a sign that you know this is good. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ. جی دیکھیں کتنی پتے کی بات. یہ میں آپ کو کہا نا شادی کرانے کا فائدہ ہے کہ بندہ وائز بن جاتا ہے, بندہ جو ہے وہ اس کا دماغ ہی جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل بیٹھی ہیں. تو ربی یہ جو استخارہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں ایکچولی, اس کی کوئی شریعت میں دلیل یا آپ کو لگتا ہے کہ؟ میرے علم میں تو نہیں ہے, کیونکہ جس طرح میں نے حدیث پڑھی کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس طرح استخارہ سکھاتے ہیں جس طرح قرآن سکھاتے ہیں, قرآن کی صورت سکھا رہے ہیں. اگر آپ استخارے کی دعا پڑھیں, سو امیزنگ, اتنی بیوٹیفل دعا ہے, اور اس کا اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس میں لائک اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر یہ میرے لیے ریلیجسلی اچھا ہے, معاشی طور پہ اچھا ہے, سوشلی اچھا ہے, تب اس کو مجھے قریب کر دیں, ادروائز سے دور کر دیں. اینڈ آئی ریئلی فیل, جب میں یہ سوچتا ہوں تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سجیشن لی ہے, تو اگر آپ نے مشورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے لیا تو ان سے بڑا کون حکیم ہے. اور پرسنلی آپ نے لینا ہے نا. دیکھیں آپ کے گھر والے بھی استخارہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے اون پہ کریں گے. وہ کہیں گے کہ اللہ میں اپنے, جیسے والد کہیں گے اللہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اس ٹرمز میں کریں گے. آپ اپنے اس پرسپیکٹو سے کریں گے, مدر اپنے پرسپیکٹو سے. لیکن کسی اور سے جا کے, آؤٹ آف دا فیملی جا کے, کسی نیک آدمی چلے, نیک آدمی کو آپ کہیں کہ ہمارا استخارہ کر دیں, اس کی پہلی تو بات شریعت میں دلیل نہیں ہے. دوسرا مان لیں جی کہ نیک آدمی چلے استخارہ کر کے دے دیتا ہے, جس چیز پہ شریعت کا ٹھپا نہیں ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں, کچھ چیزیں بائی لا بائی رول آپ کو بتائی گئی ہیں. اگر آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, تو وہ کہیں گے کہ اکارڈنگ ٹو وٹ رول, اکارڈنگ ٹو وٹ لا, تو آپ انہیں وہ لا یا رول کوٹ کریں گے تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے. لیکن اگر آپ آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو رولز میں نہیں ہے, جو لا میں نہیں ہے, تو پھر اس چیز کی وہ اجازت نہیں دیں گے, نہ گارنٹی دیں گے. تو یہ پرسنل ایکسپیرینس تو کسی کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فلانے نیک آدمی سے استخارہ کرایا, استخارہ ٹھیک آ گیا, شادی ہو گئی, اور اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے. لیکن استخارہ پرسنل ہوتا ہے. استخارہ اللہ اور بندے کا آپس میں تعلق ہے, مشورہ لیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں, میں استخارہ کیسے کروں گا. بھائی اگر آپ گناہ گار ہیں, دس از دی چانس ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ ود اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ریلیشن اللہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا ڈیورنگ استخارہ. وین ایور آئی اسٹارٹیڈ استخارہ اباؤٹ اینی تھنگ, میرا ریلیشن اللہ سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ تو چانس ہے کہ آپ اللہ سے ریلیشن بہتر بنائیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم استخارہ نہیں کریں گے, وی آر ٹو سنفل. تو یہ اٹس جسٹ لائک سیئنگ کہ بیکاز آئی ایم ٹو ڈرٹی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک باتھ, کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرٹی ہو چکا ہوں, تو اب مجھے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اینی وے موونگ آن ٹو دا نیکسٹ میم. نیکسٹ میم ہے جی کہ پہلے شادی میں دلہن کی طرح صرف دلہن تیار ہوتی تھی, لیکن اب فوٹو اپلوڈ کے چکر میں ساری گرلز دلہن کی طرح تیار ہوتی ہیں. تو ڈو یو ایگری ود دس میم؟ I agree with that 100%. کافی دفعہ یہ ہوا کہ you know we've gone to events and some unfortunately some events you know they're not segregated, you know, they're all mixed. Right. So I'm confused, like who's the wife exactly, because who's the bride? Allah Akbar, آپ confused ہو گئے کہ ان میں سے bride کو, because they're all you know the amount of makeup and jewelry and I'm confused. I'm like, okay, who is it? So I agree. اللہ اکبر. جی ربی آپ ایگزیکٹلی ایگری. کیسے ہوتا ہے why یہ ٹرینڈ کیوں؟ ایکچولی آئی ریئلی فیل کہ it's a peer pressure as well, کہ females like even کہ males ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم کیسے لگ رہے ہوں گے, اور سوسائٹی میں اگر میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں تو اس نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہیں, میں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں, تو میں نے نارملی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے, کچھ لوگ ایونٹس ہی نہیں اٹینڈ کرتے کہ ان کے پاس نیا سوٹ نہیں ہے, لائک پھر لیتے ہیں ایک دن پہلے لیتے ہیں, وہ بھی مہنگا, ایک دن اسی دن لیتے ہیں, اسی دن جا کے لیتے ہیں, اور اگر نہ ملے تو وہ اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے, کینسل کر دیتے ہیں. اور اسپیشلی اگر دیکھیں کسی کی امی اگر ایسے کینسل کر دیں تو پوری فیملی نہیں جاتی, پوری فیملی نہیں جاتی. لیکن جی keep in mind کہ you know obviously there's nothing wrong in you know getting dressed up. You stay dressed up but don't overdo it. یہی میں سوال پوچھنے لگا تھا کہ ویسے حرج کیا یار, اگر کوئی نیا خرید لیتا ہے کپڑا, تیار ہونا چاہتا ہے, چلے اتنا اوور ڈو نہ کریں کہ آپ بھی پارلر میں جا کے دلہن کی طرح تیار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے نا, میرا خیال ہے اس میں ٹائم کا بھی بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے, اور اس میں
money भी waste होता है, क्योंकि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतरीन शादियां हैं जो simplicity. But having said it, तैयार होने में कोई हर्ज नहीं, जाहिर है खुशी का मौका है, आप नया सूट पहने, अच्छा सूट पहने, but as you said कि don't overdo it. Okay जी, next meme, वाइफ ने कहा शादी के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करते. ओके, तो हस्बैंड ने इसके जवाब में कहा कि एग्जाम क्लियर होने के बाद कौन पढ़ता है यार. नाउ दिस इज अ वेरी सिली मीम, बट इसके पीछे भी एक बड़ा आयरॉनिक सा ट्रुथ है कि ये मीम बताना ये चाह रही है कि शादी के बाद रोमांस खत्म है, और रोमांस सिर्फ जीएफ से किया जा सकता है, हैंग आउट सिर्फ जीएफ के साथ किया जा सकता है, और जो वो एक दोस्ती वाला रिलेशन है ना, जरा कैजुअल सा रिलेशन, वो जीएफ के साथ होता है. वाइफ को तो हमने नीचे लगा के रखना है, थल्ले लगा के रखना है. वाइफ मेरी जीएफ कैसे बन सकती है? वाइफ के साथ थोड़ी मैं इतना एडवेंचरस और हैंग आउट करूंगा. तो इसमें वो बताया जा रहा है कि एग्जाम क्लियर होने से पहले के बाद कौन पढ़ता है. यानी मैंने प्यार सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए शो किया था, अब तो शादी होगी, अब प्यार करने की, रोमांस करने की क्या जरूरत है? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I said it earlier as well कि मुझे तो यही लगता है कि after nikah, you know, is when the sacha pyar starts. After that, that's what you call real love. Before that, it's Imagine कि आपकी शादी अरेंज मैरिज की अगर मैं बात करूं, आपकी शादी पेरेंट्स ने की, एंड यू आर मीटिंग योर वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिटेल ऑन दैट नाइट, निकाह की जो रात हुई है, रुखसती की जो निकाह रात हुई है, इसके बाद यू हैव अ लॉट टू नो अबाउट हर, शी हैज अ लॉट टू नो अबाउट यू, एंड यू हैव अ लॉट टू आस्क हर, शी हैज अ लॉट टू आस्क हर. यानी दिस इज दैट लाइफ जिसमें दोस्ती होगी, प्यार होगा, अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी, और कितना अच्छा लगेगा. नई नई बातें खुल रही हैं, और थोड़ा सा इनफॉर्मल होने में टाइम लगेगा. या so I think you must have felt all these things. I agree. It takes time. The best thing is, you know, you get to know each other at the same pace. You know, you grow up together. ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह. अभी मैं अमीन के साथ आ रहा था तो इन्होंने मुझे एक बड़ा मजे का वाकया सुनाया. लाइक क्या वो थोड़ा सा यहाँ भी सुनाए. वाकया कुछ ऐसे है कि इस सेट के मेरी जब शादी हो रही थी तो मैंने पहले ही लड़की वालों को बताया कि मुझे इतना ना एक्सप्रेस करना और वो रख रखाव पाकिस्तानी कल्चर, बिकॉज ही इज बीन इन यूके ऑल हिज लाइफ. तो ही रिसेंटली शिफ्टेड टू पाकिस्तान some years back. तो he said कि मुझे इतना वो मैंने बताया मुझे रख रखाव शायद नहीं आता, मुझे गिफ्ट प्रेजेंट नहीं करना आता, तो आप इसका माइंड ना कीजिएगा. एंड देन ही प्रेजेंटेड गिफ्ट टू हिज वाइफ. थोड़ा सा आप बताएंगे हाउ ही प्रेजेंटेड इट, और अभी तक जोक होता है उसके बारे में? अभी तक my wife still knows me. She's saying, "Ja, I mean, आपको अभी तक गिफ्ट नहीं दिया." You know, I remember first night, you know, I got the gift. तो मैंने उनको ना मुंह दिखाई. Yes, मुंह दिखाई. मुझे तो पता ही नहीं था. तो anyway, गिफ्ट दे दिया मैंने, कहा ये ले, you know, आपका गिफ्ट आप देख लें. तो she's like, बाद में she said to me कि यार आप थोड़े, you know, पास आके बैठ जाते हैं, ये ले गिफ्ट देख ले, ये थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उसके बाद आप जरा. मैंने तो ऐसे गिफ्ट दिया, मैंने कहा ये ले आपके गिफ्ट आप देख ले. So this is true love. मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये जोक्स और ये इस तरह की चीजें कितना मतलब अच्छा माशाल्लाह लगता होगा. अगेन मैं ऑडियंस से दुआ करूंगा, दुआ करें अल्लाह नजर बद से हर शर से महफूज रखे. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम रवि के शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है? नहीं, वैसे अगर हम देखें, मुझे मेरा एक दोस्त कहता था कि यार शादीशुदा जोड़े चेहरे से पहचाने जाते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चेहरे से पहचाने जाते हैं. मैंने कहा कैसे? ही सेड कि शादीशुदा जोड़े हमेशा खामोश होंगे, ड्राई होंगे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, रूखे हुए उनके चेहरे होंगे, मुंह बना होगा, और जो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो कह के लगा रहे होंगे, हंस रहे होंगे. लेकिन खैर इसको मैंने काउंटर भी किया. मैंने कहा यार इतने तुम चिंगची पे मैंने एक जोड़े को बैठे देखा, और वो चिंगची जो है ना वो टूटी हुई रोड थी, उस पे चिंगची जरा वो जंपे मार रही थी, बड़ा वो एक सीन बन रहा था, दोनों कह के लगा रहे थे. देवर हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे भी गोद में बिठाए थे. मैंने उनके लिए दुआ की कि यार माशाल्लाह लुक एट दिस, कि हैप्पीनेस इज नॉट इन थिंग्स, हैप्पीनेस इज इन मोमेंट्स. वो कितना एंजॉय कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, और ये एग्जांपल उसकी ठीक है कि चेहरे मुरझा जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, आपस में बातें नहीं करते? Not at all. Actually it really depends के how you deal with your spouse. ये बहुत डिपेंड करता है. अगर आप जिस तरह अमीन ने कहा ना, you are growing with pace और आप इकट्ठे ग्रो हो रहे हो, तो आई रियली फील कि अगर आपकी लेट मैरिज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी लेट मैरिज है, सो यू माइट बी हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग. ठीक है, अब बचा कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब बचा है तो सिर्फ मटेरियल स्टफ, बट यू आर गिविंग मी व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है, लेकिन जब व्हेन यू आर गेटिंग अर्ली एज में आपकी शादी होती है, सो फॉर यू एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज एडवेंचरस. लेकिन जब आपने सारे एडवेंचरस सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, तो एवरीथिंग इज बोर फॉर यू आफ्टर मैरिज, बिकॉज आपको हैबिट है, यू नीड टू वांट यू वांट समथिंग न्यू.
جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کا دوست سلیکشن کرتا ہے سیڑھیاں اترتے ہوئے, تو آپ نے جب وہ شادی کرے گا تو اس کے لیے تو ڈیلی بیسس کی سلیکشن تھی, تو اس نے پوری لائف کے لیے سلیکشن کی, اس کے لیے بورنگ ہے, بالکل ٹھیک, اس کے لیے وہ ڈیزاسٹرس ہے, تو پھر تو وہ بور ہی ہوگا نا, اس کو منہ ہی بنا ہوگا. ویری انٹرسٹنگ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں انہوں نے مینشن کیا کہ اگر تو آپ وہ پرائیورٹی آپ کی وہ ہے کہ باہر منہ مارنا ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ شادی میں کچھ نہیں رکھا, پھر تو وہی مرجھائے ہوئے چہرے. لیکن مرجھائے ہوئے چہروں کی اور بھی بڑی ریزنز ہوتی ہیں. دیکھیں جب شیطان بڑا انوالوڈ ہوتا ہے حلال ریلیشن میں, لڑائی جھگڑے, کمپلیننگ, اوور کمپلیننگ کرنا, ہر وقت جو ہے نا ایک نیگیٹو ماحول بنانا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شوہر بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وائفز یہ ریئلائز کریں کہ ہر وقت کمپلین نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا, شوہر کو ذرا ایزی ٹائم بھی دینا ہے, ریلیکس کرنا ہے. دیر از سو مچ آن ہز مائنڈ, ہی از ورکنگ اینڈ ہی از ڈوئنگ جاب اینڈ اسٹف لائک دیٹ. آن دی ادر ہینڈ شوہر بھی عورت پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دے کہ ہر چیز تم نے خود کرنی ہے, وہ انڈکٹ ہی نہ کرائے اپنی فیملی میں وائف کو, بیکاز ہی از دا قوام. جیسے ایک ننا سا بیج ہوتا ہے, اس کو واٹر دینے والا گارڈنر ہوتا ہے, وہ پودے کو بڑا کرتا ہے. تو آئی تھنک قوام کا یہی رول ہے کہ وہ عورت کو گرو کرائے, اپنی فیملی میں بھی اوور آل بھی امپاور کرے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا, اس لیے یہ میم بنی ہے جی کہ شادی کے بعد تو جو ہے وہ پیار ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے؟ To be honest, I'm just going to start by saying I think the best role model is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The way he treated his wives, helping around, laughing at the same time. I think that's a perfect role model. There's nothing better than to the point and very comprehensive. دیکھیں اگین میں وہی کہہ رہا ہوں, شادی کرا لیں بھائیوں, آپ کی زبان میں بھی comprehensiveness آ جائے گی, wisdom آ جائے گا, ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. نیکسٹ میم, جب میں چھوٹا تھا تب سب چھیڑتے تھے تیری شادی کروا دیتے, لیکن اب وہ بڑا سیڈ سا منہ بنا کے لڑکا بیٹھا کہہ رہا اب تو کوئی ایسا مذاق بھی نہیں کرتا. یعنی وہ دل ہی ہار گیا کہ پہلے تو یہ سب کہتے تھے تیری شادی کرا دیں گے, تو اب ایسا مذاق کریں تو میں کہوں کہ ہاں جلدی کرا دیں. تو ڈو یو تھنک کہ شادی از سم تھنگ ایکسائٹنگ, اور یہ جو میم بنی ہے کہ یار میری بھی کوئی شادی کی بات کرے, آج کل تو لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں شادی سے, لڑکے اور لڑکیاں دونوں, پرٹیکولرلی لڑکیاں ڈرنے لگ گئی ہیں. سیم دا کیس کہ سوسائٹی ایسی ہے نا. دیکھیں جب آپ کی ایک یونیورسٹی میں یا کالج میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو ٹچ کرتا ہے یا لڑکی لڑکے کو ٹچ کرتی ہے, تو اس کے لیے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس نے یہ لیسن لرن کیا کہ یہ جو بوائے ہے یا جو میل ہیں وہ ہوتی ایسے ہیں. تو آئی شوڈ مطلب کہ فیئر اس کے دماغ میں ایک اس کی مینٹل اسٹیٹ یہ ہے کہ جب مرد اس کی زندگی میں آئے گا تو وہ مرد نہیں ہے, وہ اس کے لیے خوف ہے. سیم از دا کیس کہ اگر کوئی لڑکی ٹچ کرواتی ہے تو لڑکا یہ سوچے گا کہ دس از ناٹ اے گرل, اٹس اے اسکیم, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے خوف ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج کل ٹرینڈ اتنا زیادہ ہے شادی سے پہلے ریلیشن شپ کا کہ ہر لڑکا یا لڑکی سمجھتا ہے کہ یہ آلریڈی پہلے they would be having some relationship before marriage. انسیکیورٹی ہے. تو لیکن مزے کی بات یہ کہ ہر کی چاہتی ہے کہ اس کا جو آنے والا شوہر ہو وہ بالکل لائک اس کو کبھی کسی کو ریلیشن شپ نہ ہو, اور ہر لڑکا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن بفور میرج it's really sad کہ they are so overwhelmed to have a relationship before marriage and without any responsibility. جب وہ responsibility نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر finally فیمیلز اور میلز یہی سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد, جس طرح آپ نے کہا جو پچھلی میم تھی کہ میں نے شادی کے بعد کون سا پیار ہوتا ہے, شادی کے بعد کون پڑھتا ہے, پھر ایگزامس کے بعد کون پڑھتا ہے. تو ریلیشن شپ میں بھی جب وہ ہوتے ہیں شادی سے پہلے, تو جب وہ بھی کچھ اچیو کر لیتے ہیں اپنا ایک نیسٹی جو ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ اب کون سا ایگزام ہے, اب آپ کو نئے اینٹی ٹیسٹ دیں. بالکل that's a sad reality. اچھا, I mean, why should the youth be excited about marriage? Give us some pointers. Why should you be excited for marriage? Why? کیا شادی کو بہت ایکسائٹنگ چیز ہے? should one be even excited about marriage? I mean, who wouldn't like want to get married? Like who doesn't want to love and be loved, and who doesn't want to care for someone and be cared for? Cute. Amazing. So there's a lot of pros to it. But yeah, I mean, it's چلیں ایک ریزن آپ نے کی کہ to love and be loved, اور کیا perks ہیں, شادی کیوں کرنی چاہیے? Why is it something exciting in your opinion?
Obviously, Allah subhanahu wa ta'ala is always with you, but you know, you have this feeling that, you know, for example, you're not alone. You know, you've always got at the end of the day, jab aap wapas kar jaoge ya jab aap kuch karoge, your wife's there for you. Matlab aapke saath rahegi. So that's a point as well. Yeah, exactly. लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि यार मैं कभी भी अलोन नहीं होता. वो कहते हैं हम एक बैचलर रूम बनाए, कभी बैचलर भी फीलिंग करें, हर वक्त ही मेरे साथ होते हैं या होती हैं. तो डू यू थिंक कि थोड़ा सा स्पेस भी बंदे को चाहिए होती है? आई थिंक जिस तरह एक मेल की साइकी है या एक ह्यूमन बीइंग की साइकी है, समटाइम्स उसको एक स्पेस चाहिए होती है. ठीक है, इट्स अबाउट दैट हाउ यू अंडरस्टैंड योर स्पाउस. अगर आपने वुमेन साइकोलॉजी या मेल साइकोलॉजी पढ़ी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि औरत को क्या चाहिए और मर्द को क्या चाहिए. तो एग्जैक्टली दोनों को कोई ना कोई स्पेस चाहिए. एंड एवरीवन हैव समथिंग to do. उसको कुछ अलग करना है, कुछ जिंदगी में. जिस तरह if I'm a student, I was doing my MPhil, तो मुझे पढ़ाई करनी है and I need that space. And my wife, alhamdulillah, she understood and she like helped me a lot on this. चलें कवारों को थोड़ा सा जलाते हैं हम. Okay. कवारों को जलाने के लिए सवाल है कि what is so exciting in marriage? Why should one get married at a very I would early say कि देखें, जब आप किसी opposite gender पे एक्साइटिंग तो होते हैं ना. लाइक अगर आप शादी नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक देखिए, इट्स अ वेरी वेरी यू कैन से सोशल एक्सपेरिमेंट है कि अगर एक फीमेल लड़कों के कमरे में आ जाती है तो 95 तो एक्साइटेड होते हैं. और दे चेंज देयर बिहेवियर, दे चेंज देयर टोन, दे चेंज देयर बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, इट्स मीन कि कुछ तो एक्साइटमेंट है ना, कुछ तो नया है. तो व्हाट इफ कि आपको एक इंसान मिल रहा है, ठीक है ना, और वो इस तरह का मिल रहा है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा. ठीक है ना, और वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं. इट इज नॉट अबाउट कि उसने एक महीने के लिए आपको सपोर्ट किया, चिल किया. जिस तरह आपके दोस्त भी होते हैं, दे चिल विद यू, और सम टाइम देगा यार अभी आज नहीं यार, कल मिलेंगे. ठीक है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, कल मिलेंगे. या आपका दोस्त कहता है यार चलो फिर इधर मैंने नहीं जाना. लाइक दिस इज अ रिलेशनशिप दैट यू आर प्रॉमिसिंग to walk on a path, in every path, चाहे उस path वो difficult है, चाहे वो easy है, you are promising. This is a relationship that you can have after marriage. So this is exciting and it's adventurous as well. I mean, do you cook with your wife together some days? Do you enjoy, you know, this activity? कभी cooking wise? Yeah, मतलब आप decide करेंगे चलें आज roast chicken roast पकाते हैं या आज जो है वो जो क्या कहते हैं उसे lasagna या pasta something like that. I, you know, I don't really know how to cook, लेकिन I do fry things and stuff. And चमची तो हिला easy, देंगे. yeah, of course. Easy stuff. चलें, this is your Cereal, past. stuff like that. Or I think just last week हमने, you know, YouTube पे वीडियो देखा how to make pancakes. अम्मी से पूछा सारा ये recipe. भाइयों कवारों सुन लो, ये है exciting चीजें. वीडियोस देखना इकट्ठे. You know, we watched how to make pancakes. I asked my mom, you know, recipe ये वो. रात को भूख लगी हुई थी, so we just made pancakes. माशाल्लाह, बारकल्लाह. So next meme is के me to my friend के भाई पासवर्ड चेंज कर ले. तो फ्रेंड क्यों? तो मी क्योंकि भाई तेरी शादी हो रही है. तो ये इसके पीछे भी एक बड़ा वो आयरॉनिक कॉन्सेप्ट है कि पासवर्ड चेंज कर ले से मुराद ये है कि भैया कहीं तेरी बीवी को ये ना पता लग जाए तेरी तो और भी बड़ी गर्लफ्रेंड्स हैं और तुझे तो मैसेंजर पे बड़े मैसेजेस आते हैं, तुझे तो व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस आते हैं. तो देखें कितनी बदगुमानी फैलने के चांस है कि अगर किसी के रिलेशंस हैं पहले या कोई फ्रेंड्स हैं. आजकल यूथ कहती है ना कि गर्ल मतलब कि लड़का लड़की के फ्रेंडशिप में क्या मसला है. तो क्या वो चाहेंगे कि उनकी वाइफ के फ्रेंड्स हों शादी के बाद जो घर भी आए और बात भी करें या मोबाइल पे बात करें और वो घंटा घंटा अपने फ्रेंड्स से बात कर रही हैं, या लड़की चाहेगी कि लड़के की फ्रेंड्स हों, फीमेल फ्रेंड्स हों. मतलब ये फुलिश बातें, सिली बातें हैं. थिंक इन अ बिगर पर्सपेक्टिव के शादी के बाद. बट ये मीम एक बड़ा वो अलमिया बयान कर रही है कि हमारे यंगस्टर्स के रिलेशंस होते हैं शादी से पहले ऑब्वियसली, और फिर वो ये सोचते हैं कि यार अब मैं पासवर्ड ना बताऊं बीवी को कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं. तो व्हाट डू यू एनी कमेंट अबाउट दिस थिंग? कमेंट तो यही है कि you know, there's nothing you should be fully open to your wife. There's nothing to hide. Allah, you know, Akbar. she's your wife. She's going to be understanding, although you know what's done in the past आप is ही wrong. कह रहे सारे पासवर्ड शेयर कर लें वाइफ. No. As in, it's just, you know, to be totally transparent, honest. There's no need to, you know, change your password. ये क्या बात हुई? Nothing like that. कमाल जी. रवि आप इस पे कुछ कमेंट? Same, I think जो relationship है, this is like most private and most open as well.
Trust is the main thing. Yeah, trust is the main thing. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رشتے جب آپ نبھاتے ہیں تو آپ ان کو پرکھ نہیں سکتے, لائک کس لیول پہ آپ پرکھیں گے. Obviously شیطان از دیئر. اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں تو شیطان تو آپ کو فل ایک اسپیس دے گا, وہ آپ کو پوری پچ دے گا کھیلنے کے لیے کہ بھائی واقعی کوئی مسئلہ ہے. اینڈ آئی ایگری ود امین کہ یو شوڈ بی اوپن, ریلیکس. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں وین یو پوٹنگ ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اف یو ہیڈ سم تھنگ تو ڈو توبہ, ڈو توبہ, ڈو توبہ, فیئر اللہ اینڈ ڈو توبہ نیکسٹ ٹائم. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں اگر آپ توبہ نہیں کر رہے ہو اینڈ یو آر ڈوئنگ دیٹ تھنگ دین ایونچولی یو ول بی ایکسپوزڈ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مین تھنگ از ٹرسٹ. کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو کہا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے. جب آپ کا ٹرسٹ اپنے اسپاؤس پہ اتنے زیادہ ہے تو آپ اس کے سامنے موبائل بھی یوز کریں, پاسورڈ بھی پتہ لگ گیا, سو وٹ, دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ, یو نو. اور اف دیر از سم تھنگ ٹو ہائڈ دین یو شوڈ ریپینٹ, جیسے آپ نے کہا, اور وہ اس کو ختم کرو تاکہ کوئی بدگمانی پھیلنے کا جو ہے وہ چانس نہ ہو, اللہ معاف کرے. آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ, لائک جس طرح آپ نے ایک بات کی نا کہ بوائز سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہو, وہ یہ چاہیں گے کہ آئی فیل کہ ایک لڑکا آج کل کا اس کے پاس موبائل ہے, ہی از ناٹ ولنگ ٹو شیئر ہز موبائل فون ود ہز فرینڈس. کوئی انسان گاڑی خریدتا ہے بڑا پوزیسو ہوتا ہے کہ یار یہ میری گاڑی ہے, یار شی از یور وائف. How could you imagine that? آپ اپنی گاڑی کے لیے اتنے پوزیسو ہو, آپ اپنی فون کے لیے اتنے پوزیسو ہو, which is material thing یار, کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. And this she is your wife, she is your spouse, and you're doing that. مجھے ایک صحابی سلف کا واقعہ یاد آ گیا یار, کیا امیزنگ واقعہ ہے کہ ایک سلف گھر میں انٹر ہوئے تو ان کی وائف نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, بازو پکڑ لیا, چھوڑے ہی نہ. کہتی ہیں کہ ہاؤ مینی وومن ڈیڈ یو سی, ہاؤ مینی وومن ڈیڈ یو سی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی, آئی ڈیڈنٹ. نہیں بتائیں ہاؤ مینی وومن. انہوں نے کہا کہ آئی سویئر بائی اللہ میں نے ایک کو بھی نہیں دیکھا. اینڈ دین شی واز ہیپی. یعنی یو نو دس از دا, یہ کیوٹ ایک بڑا واقعہ. اٹس گڈ ٹو بی پوزیسو, یو نو, بٹ اتنا نہیں کہ ایسا نہ لگے کہ یار مجھ پہ بہت اوور پوزیسو نہ ہو, لیکن اتنا ہو کہ یار اگلے کو فیل ہو. ان فیکٹ یو شوڈ بی پوزیسو اباؤٹ یور وائف, ان کو کانفیڈینس ملے گا. اور جہاں تک بات ہے تعریف کرنے کی, تو امین سنا ہے کہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں بیوی کی تعریف کرنے کے لیے, یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے. تو کیا آپ تعریف ماشاءاللہ کرتے رہتے اور سچی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ, ابھی وہ شاید لائیو دیکھ رہی ہوگی تو میں کہہ دوں گا ہاں سچی تعریف. مذاق کے علاوہ یس الحمدللہ سچی تعریف. I've heard of that. I think it's very necessary تعریف کرنا. یہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ جو فیمیلز کی نا ایک نیچر میں ہے کہ they be appreciated, اور this is the beauty of it. اور اس سے ظاہر ہے کہ confidence, self esteem بڑھتی ہے, and actually relationship gets better and better. Increases the love between you two. Exactly. تو ربی جھوٹی تعریف جو ہے, یہ اس سے کیا مراد ہے جھوٹی تعریف سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 3 جو ہے نا وہ جھوٹ بولے جا سکتے ہیں. I really think کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جو ریلیشن ہے اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے, اور اسی چیز کو حلال کریں جسٹ آن دس کیس. ہاؤ بیوٹیفل از دس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اس چیز کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. Obviously everyone knows that حدیث کہ شیطان کہ جب وہ پورا ایک بچھاتا ہے, پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ کیا کیا کیا, اور جب ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج لڑائی ڈلوائی میاں بیوی میں, تو اس کو شاباش ملتی ہے, اس کو بڑا جو ہے نا وہ اپریسیشن ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولو, جسٹ ٹو سیکیور یور ریلیشنشپ. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے لیے اجازت ہے وہ کرنے کی, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہر وقت جھوٹی تعریف اصل ہی ہونی چاہیے, امپورٹنس پاور کرانے کے لیے کہ یہ جھوٹ بھی سہارا لیا جا سکتا ہے, لیکن تعریف کرو. اچھا, ایک بڑا ہمیں سوال آتا ہے ینگسٹرز کا کہ somehow many youngsters are not able to digest, they can't believe کہ یار میں ایسی عورت سے یا ایسے مرد سے شادی کر لوں جس سے کبھی میں ملا ہی نہیں یا ملی نہیں. اور ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہم شادی سے پہلے ڈیٹنگ ہی نہیں کر سکتے, ہم شادی سے پہلے بات بھی نہیں کر سکتے, تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ اگلا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسا چلے گا؟ I can quote hundreds of examples, میں سب کو بتا رہا ہوں کہ 100 کیا 1000 ایگزامپل شاید میرے سامنے ہوں گی جنہوں نے شادی سے پہلے اپنے اسپاؤس سے بات نہیں کی, اور دیکھا بھی نہیں, بہت خوش ہے, بہت خوش ہے, اور ان کی شادی بہت اچھی جا رہی ہے. یوتھ یہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی کہ برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ ہر چیز اپنے انڈر لینا چاہتے ہیں, آپ ہر چیز خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی ہر چیز پتہ لگ جائے؟
भाई एक ट्रस्ट भी होता है अल्लाह ताला की ज़ात पे, इस्तिखारा आपने किया, that's the main thing. Nothing else will stop. Exactly, and that's the beauty of marriage, you know, arranged marriages, कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे कि मेरे लिए फैसला अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा. एक तो ये वो सवाल करते हैं, दूसरा सवाल वही करते हैं कि क्या मतलब मैं देखूं भी ना. तो आई मीन डिड यू सी योर वाइफ बिफोर मैरिज? ऑब्वियसली इजाजत तो है, तो आपके पेरेंट्स ने सेटिंग कराई थी, मतलब एक मीटिंग हुई थी? मैंने खुद ही पेरेंट्स को बताया था कि when the families do meet, मैं देखना चाहता हूँ, थोड़े से बातें भी करना चाहता हूँ, just to get to know her. Obviously in a halal and respectful way. माशाल्लाह इजाजत दी, बिकॉज़ दीन में इसकी इजाजत है बात करना भी, लेकिन महरम को सामने. Exactly, of course. So in a halal way, conversation कर लो, देख लो, लेकिन make sure you keep it halal. You keep it halal. Very important because it's going to define everything. Exactly. अच्छा, नेक्स्ट मीम हमारे पास है कि शादी के कार्ड में नया चेंज, यानी एक सेंटेंस लिखा करें शादी के कार्ड में, ये कि लिफाफे में कड़क नोट लेकर आए. तो ये जो सलामी का कॉन्सेप्ट है, अमीन आपको सलामी मिली थी? समझ नहीं है वो, I don't know. सलामी का पता है, इसके हाथ में इन्हें मिली नहीं. बात सलामी का तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है. मैंने आपसे पूछा कि शादी की वन ऑफ द एक्साइटमेंट्स, लोग कहेंगे जी सलामी होता है कि कुछ लोग आपको ना पैसे देते हैं लिफाफे में, उसमें एनवेलप में पकड़ाते हैं, नीचे से पकड़ाते हैं, आप जेब में रखते हैं. आर यू फील कि नाउ मेरा पैसा वापस आ रहा है, जो मैंने 30 लाख लगाए हैं वो वापस आ रहे हैं. तो सलामी आपको मिली थी? Yes, लेकिन मैं इस तरह हूँ कि मुझे बहुत शर्म आती है. I was very hesitant. I'll take it. It is what it is. लेकिन बहुत शर्म के साथ, like अच्छा ठीक है, thank you, रख के. लेकिन हाँ, मिली थी आपको? रवि आपको भी मिली थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो सलामी आपके नजदीक जो है ये ठीक है? I don't think so. Actually बरे सगीर के अंदर या कुछ ऐसे ये बहुत एक समझ लें कि इतना एक फॉल्स ट्रेंड है मेरे ख्याल से कि आप एक बंदे पे बर्डन डाल देते हैं. नॉर्मली कुछ ऐसी शादियां होती हैं गांव के अंदर, या अभी भी शायद लाहौर में भी होती होंगी, कि बकायदा नाम लिखे जाते हैं कि इसने इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, और जब उनकी शादी होगी तो हम भी उनको इतने पैसे देंगे. बिकॉज नॉर्मली इट्स अ ट्रेंड, गिव एंड टेक. बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो किया ही नहीं ना. दे आर नॉट अप्लाइंग द सिला रहमी इन दैट रिलेशनशिप. दे आर सेइंग कि अभी हमारा कितना बजट है, आप इतना दे रहे हैं, एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग. तो प्रॉब्लम ये बर्डन है, लिटरली ये बर्डन ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखेंगे एक बंदे के वो सिचुएशन या फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है, अब उसको शादी पे जाना है. कुछ लोग शादी पे इसलिए नहीं जाते कि हम क्या देंगे. अल्लाह अकबर. लाइक वो सिला रहमी को पीछे रख देते हैं, पैसों को आगे रखते हैं. पैसे नहीं है, जज यू एट दिस कि यार मेरी शादी पे कुछ लेकर नहीं आया, एग्जैक्टली लिफाफा ही नहीं मुझे पकड़ाया या कोई गिफ्ट नहीं मुझे दिया, तो ये शादी पे करने क्या आ गया. और अली भाई, अगर एक बंदा एक आपकी शादी हुई लाइक 2005 में, ठीक है, एक बंदे की 2010 में शादी होगी, और आप याद करते हैं अच्छा उसने मुझे इतने पैसे दिए थे, अच्छा मुझे इसको इतने पैसे देने. यू आर कैलकुलेटिंग बिकॉज आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नहीं कर रहे. अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे तो आप उसके लिए आसानी करेंगे, आप उसको पैसे दोगे क्योंकि उसकी शादी है, उसको पैसों की जरूरत हो सकती है. इस सेंस में सोचोगे तो आप कभी भी नहीं ये सोच रख सकते. यानी कि मैं ऑडियंस को जरा क्लियर कर दूं कि सलामी देने में एज सच कोई हराम वो नहीं है एलिमेंट, लेकिन ये है कि जब आप इसको इतना जबरदस्त ट्रेंड बना लोगे कि लोगों पे बोझ आने लगे, आप ये सोचोगे यार उसने मुझे 500 रुपया दिया, ये क्या सलामी, आप उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दो. हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वलीमे पे खाना खिलाओ लोगों. अब यहाँ होता क्या है कि हम उन्हीं को बुलाते हैं, रियली हम गेस्ट लिस्ट ये देख के बनाते हैं कि सलामी कौन ज्यादा देगा. जो सलामी ज्यादा देगा उसको टॉप पे डालो, वो हमारा मेन गेस्ट है, और जो सलामी नहीं देंगे उनको जरा नीचे डालो, अगर सीटें बची तो हम उन्हें बुला लेंगे. तो दिस इस्लाम गलत ट्रेंड्स के खिलाफ. इस्लाम जो है ना उसमें हर चीज हराम होती है किसी वजह से. खैर सलामी हराम नहीं है, लेकिन इट कैन बिकम अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ ट्रेंड. जी अच्छा, एक चीज जिस तरह सलामी जिस तरह हराम है, उसमें एक चीज और भी वलीमे में है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने गुरबा को ऐड करें. लाइक आपकी उसका पार्ट होना चाहिए वलीमे का ना. लोग ये नहीं करते. अच्छा, इसमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. कुछ लोग लाइक फेसबुक पे हमने देखा, एक्सपीरियंस किया कि कुछ कपल ने शादी की और उन्होंने सिर्फ गुरबा में ही तकसीम किया. व्हाट अबाउट योर फैमिली, वेयर इज योर सिला रहमी. बहुत ज्यादा हदीस है सिला रहमी पे, तो इट शुड बी बैलेंस. तो आप उनको भी बुलाएं और उनको भी बुलाएं, दोनों का ख्याल करें. मतलब कि हम एक्सट्रीम बिहेवियर शो करते हैं कि नहीं करना तो पूरा का पूरा गुरबा पे जा रहा है. मैं इस पे ना एक बात करता हूँ, आप दोनों को बताता हूँ कि देखें, मैं हमेशा अपनी फैमिली वालों को समझाता हूँ, फैमिली से मुराद एक्सटेंडेड फैमिली जो भी शादियाँ हो रही, कि यार आप लोग जो करोगे ना, आपको आपके यंग कजन्स देख रहे हैं, यू आर गोइंग टू सेट अ ट्रेंड फॉर देम, यू आर गोइंग टू सेट अ ट्रेंड फॉर जनरेशंस. आप जो है जरूरत से ज्यादा खर्चा करोगे,
آپ کو بہت ہی ہائی فائی اسٹیج سجا لو گے, کوئی حرج نہیں ہے اسٹیج سجانے میں, اچھی بات ہے, خوبصورت بنائے اسٹیج خوشی کا کو, موقع ہے. لیکن اتنے پیسے آپ لگا دو گے, پھر آپ ناچ گانا کرو گے وہاں پہ, اللہ رسول کو ناراض کرو گے ایسی چیزیں کر کے, ٹھیک ہے, پھر آپ وہاں پر ایسی ڈریسنگ میں آؤ گے, یعنی ظاہر ہے انٹر مکسنگ ہوگی, پھر ڈریسنگ جو ہے وہ ایک تو ہے نا کہ عورتوں میں بیٹھے وہاں تو چلے میک اپ کر کے ڈریسنگ ایک فیشنیبل ڈریسنگ کر کے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب انٹر مکسنگ ہو رہی, یو آر سیٹنگ سچ اے رانگ ٹرینڈ فار دیٹ دوز لٹل چلڈرن جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, کل کو پیرنٹس پہ جو ہے نا بہت پریشر ڈالیں گے کہ میرے کزن کی تو ایسی ہوئی تھی, اس نے تو اتنے مہنگا لہنگا بنایا تھا, اس نے تو جو ہے وہ اسٹیج ایسے سیٹ کیا تھا, اس نے تو جو ہے یہ مینیو رکھوایا تھا, اس نے تو جو ہے وہ اس طرح سے کیا تھا, میں نے بھی یہ کرنا ہے, میں نے بھی اس طرح واک کر کے یعنی پٹاخے پھٹوانے, مطلب ٹھیک ہے ایک حد تک میں اس کے خلاف نہیں ہوں اتنا, کیونکہ ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع ہے, دیر کین بی مینی تھنگس ڈن, بٹ وہی امین آپ کے والی بات کی ہے, ڈونٹ اوور ڈو اٹ, یو آر سیٹنگ اے ٹرینڈ. بھائی آپ کے چھوٹے کزن آپ کو دیکھ رہے ہیں, کل کو وہ پیرنٹس پہ پریشر ڈالیں گے, کیسے شادی ہوگی, پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ یار یہ تو 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے شادی کرنے کے لیے, میں کہاں سے 50 لاکھ لے آؤں, اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے پھر کماؤ, اگر اتنی ہائی فائی شادی کرنی تو جاؤ پھر کماؤ بھی, تو ارلی نکاح کیسے ہوں گے جب بچے بھی پریشر ڈال رہے ہیں, پیرنٹس بھی پریشر ڈال رہے ہیں, تو دونوں طرف جو ہے وہ غلطی ہے. سو موونگ آن, ایک اور میم یہاں پر آئی ہے کہ اچھا یہ بڑی آئرونک ایک بات ہے, 21 توپوں کی سلامی ان لڑکیوں کے لیے جنہیں لگتا ہے کہ ان کا بی ایف ان سے شادی کرے گا, ان کا بی ایف ان سے شادی کرے گا. 21 توپوں کی سلامی ان لڑکیوں کے لیے, آپ کو میرا خیال تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی, let me translate it. The meme is trying to say کہ ان لڑکیوں کو, ان گرلز کو سیلوٹ کرنا چاہیے who think that their boyfriends are going to marry them, یعنی in a taunting way, sarcastic. So what do you think کہ اس پہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی I think کہ جس طرح جو میرا ایکسپیرینس, I would talk about my experience, I'm not giving my opinion actually. My experience is this کہ what I see in my university because I studied, تو 4-5 سال کا جو عرصہ گزرا یونیورسٹی کے اندر, اس میں یہی تھا کہ I didn't see anyone کہ کوئی کسی کی شادی ہوئی, میں نے نہیں دیکھا. اچھا آپ نے نہیں دیکھا. I found so much like میں نے بہت بریک اپس دیکھے, ٹھیک ہے, بریک اپس کے بعد کاؤنسلنگس بھی کی, ٹھیک ہے, شاید بریک اپس کروائی بھی. اس میں تو ویسے مشہور ہے بریک اپ کرانا, بلکہ وہ طہا بھائی کو ریسنٹلی ایک انڈین کا کمنٹ بھی آیا کہ طہا نے ان کا بریک اپ کرا دیا, تو بڑا غصہ تھا طہا پہ. تو یس, بریک اپ کرانے میں تو ویسی ماہر ہے. Can I share some like story? ضرور. Can I say the story actually? مطلب اتنا ورس, دس از فار سسٹر اور فار بردرس, کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا کیس میری نظر کے سامنے آیا کہ ایک مطلب ایک سسٹر تھاٹ کہ میرے سے بہت پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح بوائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک اسٹرٹس. تو انہوں نے کہا کہ ان کو فیل آیا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے. ان سسٹر نے اس لڑکے کے لیے جاب کی, ٹھیک ہے, پی ٹیچر کی جاب کی, ٹھیک ہے, خالی اس وجہ سے کہ چلو تم کچھ گھر بنا لو, ٹھیک ہے, اور پھر تم کچھ فائنینشلی اسٹیبل ہو جو, کچھ کمرہ بنا لو, پھر ہم شادی کر لیں گے. اس لڑکے نے سب کچھ ان سے پیسے لیے اور اس کے بعد ان کو ڈچ کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس لڑکے نے ان سسٹر کو ان کے فادر کے سامنے بھی ذلیل کیا. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ لڑکا آپ کے فادر سے بات نہیں کر سکتا, وہ آپ کے بھائی سے جا کے بات نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ رسپانسبل نہیں ہے, تو اٹس اے کلیئر سائن. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو صرف پیسے مل رہے ہیں, اگر آپ کو صرف کریڈٹ کارڈز مل رہے ہیں, اور لڑکوں کو بھی صرف بیوٹی مل رہی ہے, تو ایوری تھنگ فیڈس, ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈ نے ختم ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے, بیوٹی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے, رہے گا کیا, اس کی سیرت رہے گی, ٹھیک ہے, جو چیز اس کے اندر ہے. اگر آپ یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں, اگر نارملی یہ دیکھی جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں یہ دیکھا جاتا ہے, تو بوائز آپ کو بہت زیادہ ڈچ کریں گے. اور سیم کیس میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ دونوں کو بتاؤں کہ دیکھیں, there is a difference between a GF and someone you like. Yeah, exactly. You can like someone, but don't call her a GF. Because GF ایک ویسٹرن concept ہے. GF کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے, سینما جائے, میرے ساتھ ایک موج مستی کرے, اور میں اس سے اپنی خواہشات پوری کروں, وہ میرے سے کرے. آپ کسی کو پسند کریں, ہاں اس سے شادی خواہش ظاہر کریں, اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ there is nothing better for two people in love than marriage. But we are talking about GF over here, کہ when
یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ایک بات, آپ دونوں مجھ سے ایگری کریں گے کہ لڑکوں کی مینٹالٹی جتنی میں نے چیک کی ہے کہ جی ایف کے لیے تو انہیں ایسی لڑکی چاہیے جو بڑی نا وہ ماڈرن, سو کالڈ ماڈرن, اور بڑی وہ ڈریسنگ ایسی ویسی کرتی ہو, but not to judge anyone, but you know what I mean, dressing سے کہ یعنی کہ ماڈرن سی ڈریسنگ ہو. بٹ وائف کے لیے انہیں شریف خاتون چاہیے. یہ لڑکوں کی مینٹالٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی ہے. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا کہ اس سے ہماری سسٹرز کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ they should not compromise on their dignity, they should not compromise on their شرافت اور حیا. سب میں حیا ہے ہمارے, میں نے جیسے کہا نا پاکستانی عورت میرے نزدیک ماشاء اللہ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ ہے وین اٹ کمس ٹو حیا اسٹل. ایگزیکٹلی. بٹ پتہ نہیں شاید پیئر پریشر میں یا اس فلو میں ڈوب جاتے ہیں ہم. جیسے ابھی ریسنٹلی یہ پھول دیا اس نے لڑکے نے, پھر یونیورسٹی نے ایکشن لیا, میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی, دونوں کو میں نے میسج دیا کہ چلو تم شادی کرنا چاہتے ہو, اللہ تمہاری شادیاں کرائے, لیکن ان کو دیکھ کے کوئی اور بندہ یہ ویڈیو بناتا ہے, لڑکا لڑکی, اور خدا نہ خواستہ ان کی شادی نہیں ہوتی ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. تو کل کو جس سے اس کی شادی ہوگی لڑکی کی, تو وہ اس کے میاں نے ویڈیو وائرل ہوتی دیکھ لی, ہو نوز کہ تمہاری شادی کس سے ہوگی. تو پھر ان خرافات سے تو بچنا چاہیے نا. تو جی ایف کا کانسیپٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ یو کین ڈیفینیٹلی لائک سمون اینڈ یو کین ٹاک ٹو پیرنٹس. There's no harm in liking someone, there's no harm in it, but what you do with that liking someone, just کیا کہتے ہیں, what you're going to do with liking someone, that's up to you. Yeah. You have to make that right. Are you going to do right with that liking, or are you going to do wrong? Problem is this, that you should not prolong that thing. آپ کو چیز آپ کو پسند آ گیا, لائک آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, تو اس کو پرولونگ نہ کریں نا. آپ ان کے جو ان کے گارڈین ہیں ان سے بات کریں. اگر آپ پرولونگ کریں, نہیں 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 نہیں, لیٹس گریجویٹ ٹوگیدر, let's have semester 1, let's study together, let's have some projects, like do internship together, like blah 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 blah. The point is this, agar aap responsible ho, if you have so courage, agar aap waqai mard ho, so do and go talk with her father. Absolutely. Or with your brother. Excellent. Otherwise say no. Last meme hai ji, when I want to marry a guy who is from other caste, leave parents to me. یہ دل کی بات اپنے دل میں دبا کے رکھنا ہے. یہ گانا ہے شاید اس کو کوٹ کیا ہوا انہوں نے. تو I mean یہ بھی ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کاسٹ بڑا اسٹرکٹ کرائٹیریا کہ نہیں جی کاسٹ میں کرنی ہے. I've seen many, from my experiences, I've seen many people who have got not destroyed because of this, but failed because of this, because that's the only thing کہ the parents focus on کہ اچھا ایج کو چھوڑو, سارا کچھ کاسٹ کیا ہے, سب سے پہلے یہ پوچھتے کاسٹ کیا ہے, اور اگر کاسٹ if it's different, تو پھر نہیں, leave it. So this is wrong, just focusing on caste, like it's totally wrong. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جا سکتی ہے, حسب و نسب, بیوٹی, بیک گراؤنڈ آپ کا, فائنینشیل بیک گراؤنڈ, اینڈ دین. سو چوز دا ون جو دیندار ہے. یس, ہم اس کا انکار نہیں کرے, کاسٹ ڈز میٹر ان سم کیسز, کیونکہ دیکھیں نا اللہ کہتے ہیں سورہ حجرات میں کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اب سیم کاسٹ میں ہی ہوتا ہے, روایتیں سیم ہوتی ہیں, آپ کی ٹریڈیشن سیم ہوتی ہیں, بہت سی عادات سیم ہوتی ہیں, تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ اتنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ ریلیجس لڑکی کو لڑکے کو دور کر دو اور آپ کاسٹ پہ ہی آ جاؤ کہ نہیں کاسٹ چاہیے, مین فوکس نہیں بنانا. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ایک دیندار لڑکا, اللہ سے ڈرنے والا لڑکا آتا ہے, تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہے, تو تم اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرو, بیکاز اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا میں فتنہ پھیلے گا. یہ کلیئر صحیح حدیث ہے. تو بہرحال بڑی اور بھی سوالات تھے, میمز کچھ اور بھی تھیں, بٹ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اور میں انفیکٹ میں نے آج آڈینس کو کہا تھا کہ میں کچھ ان کے بھی سوالات لوں گا. سو لیٹ می سی کہ کچھ سوالات جو ہے آڈینس کے, تب تک اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں, خود سے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں آپ دونوں یوتھ کو, اسپیشلی یور ایج گروپ, it's very hard to get married in your age, mashallah. May Allah protect you from all the shar and fitna and nazre bad. So any advice to the biggest blessing for me, alhamdulillah, was my parents, alhamdulillah, they're supportive. I'm totally open with them, they're totally open with me. Alhamdulillah, we have such a beautiful relationship. We could talk about anything. So alhamdulillah, being close to your parents is the main thing as well. MashaAllah, MashaAllah, amazing. تو ان کی ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کلوز رہیں, اپنے پیرنٹس کے تو اگینسٹ نہ جائیں نا. اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ریلیشن خراب کر لیں گے تو پھر یہ تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. تو ان کی ایڈوائس ہے کہ بی ایز کلوز ٹو دا پیرنٹس ایز یو کین. ربی آپ کی کوئی ایڈوائس, تب تک میں سوال بھی I will add on کہ be close and be open with your parents as well.
but with Allah, which is very very important. کیونکہ دیکھیں آپ کو, اور دوسری بات یہ کہ you need to make objective کہ آپ you need to make yourself realize کہ آپ سوچیں کہ آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی سوچیں کہ اگر آپ شادی کو ڈیلے کریں گے تو اس کے ریپریکشنز کیا ہیں, اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں. آئی تھنک کہ آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے. جس طرح نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کی نیت اللہ کے قریب ہونا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے, obviously this life is something that being a Muslim you are here to please Allah subhanahu wa ta'ala. اور obviously Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ جو شادی ہے یہ آدھا ایمان مکمل کرتی ہے, اور اس کی بات یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ آپ نیک ہو گئے ہو, آپ کو اس آدھے سے اللہ سے ڈرنا ہے. تو اگر آپ ڈر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے قریب یہ رشتہ آپ کو کر رہے ہیں, تو گو فار اٹ. دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ یہ ریلیشن شپ بنا ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ قریب ہو جائیں. اگر کوئی ریلیشن آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو اس ریلیشن شپ کو آپ بالکل بھی آف نہ کریں. This is my advice. Very important, mashallah. Ji, you want to add something? I think there's a saying that happiness that brings you away from Allah is worse than sadness that sorry, I forgot the saying actually. Aapko shayad hoga, you know, sadness that brings you towards Allah is better than happiness that takes you away from Allah. Amazing, I amazing. really love that saying. یعنی کہ تھوڑی دیر کی سیڈنس لے لو, حرام سے دور ہو جاؤ. It's better than being happy but away from Allah. اللہ اکبر, امیزنگ. خیر ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ چلیں پھر کبھی سوال لیں گے, بٹ لاسٹ میں بس جاتے جاتے ایک تو میں سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ امین کے لیے دعا کریں, کیونکہ ہی نیڈز آر دعاز, ماشاء اللہ ہی نیڈز آر سپورٹ. اور یہ مدینہ یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. ماشاء اللہ واٹ اے یو نو, میں آئی ایم گیٹنگ ایموشنل کہ واٹ اے پروڈکٹ کہ ماشاء اللہ یو نو وربل اسکلز بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے, اور ورلڈلی ایجوکیشن بھی. پھر مدینہ یونیورسٹی سے انشاءاللہ جب یہ ڈگری کر کے آئیں گے, دس از دا کائنڈ آف یوتھ وی وانٹ. ماشاء اللہ فرسٹلی میک دعا اللہ برکت ڈالیں, دین میک دعا فار ہز ریلیشن شپ, اللہ نظر بس سے محفوظ رکھیں, ہر شر فتنے سے محفوظ رکھیں, شیطان سے دور رکھیں ان کو, اور ان میں اللہ کے لیے خالص محبت ڈالیں دونوں میاں بیوی میں انشاءاللہ. اور ربیع اللہ کے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر شر فتنے نظر بد سے محفوظ رکھیں. اور وہ لوگ, مجھے کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کا ریسنٹلی نکاح ہوا, شادی ہوئی, ان کے لیے بھی دعا کریں. ایک سسٹر ہیں جموں کشمیر سے, ان کا ریسنٹلی نکاح ہوا, ماشاءاللہ may اللہ بلیس ہر, اور اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالیں ان کے رشتے میں. اللہ تعالیٰ دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خاطر محبت ڈالیں, بیکاز یہ محبت ہے اصل میں جو لانگ لاسٹنگ ہے, جو آپ کو ہمیشہ اٹ ول برنگ یو بیک. اختلافات ہوں گے, بوتھ آف یو ول ایگری وتھ می, شادی جہاں ہے محبت ہے, ظاہر ہے لڑائیاں بھی ہیں وہاں پہ, اختلافات بھی ہیں وہاں پہ, بٹ ظاہر ہے کہ اگر ہر چیز اللہ کے لیے تو ہر چیز میں برکت ڈل جاتی ہے, مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں, اور یو آلویز میک اے کم بیک بیکاز یو لو ایچ ادر فار دا سیک آف اللہ. الٹیمیٹلی دیٹس دا بیوٹی آف اسلامک ریلیشنز اینڈ حلال ریلیشن. دیٹس آر میسیج ٹو یو. سو وہ لوگ جو کما رہے ہیں, میں آئی کین یو نو فیل دیئر پین. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلد اس بندھن میں, شادی کے بندھن میں لے کر آئیں, اور اللہ آپ کو بھی وہ قلعہ, وہ فورٹریس دیں, اور آپ بھی شادی کی لذتوں سے اور جو ایکسائٹنگ باتیں ہم نے کی ان کا انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اور باقی یہ کہ پروٹیکٹ یور ایمان, and always make dua to Allah Ta'ala, and always prefer the one who is of character, of a good family, and above all who loves Allah and His messenger. یہ ہمارا آپ کے لیے میسیج ہے. جزاک اللہ خیر for being with us today. Inshallah see you next week. Till then take care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.